السلام علیکم۔ اچھا بچوں، بات چل رہی تھی تزکیہ نفس کی کہ ہم اپنی زندگی کے رخ کو کس طرح اللہ رب العزت کے احکامات کی طرف، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت طریقوں کی طرف کس طرح اپنے آپ کو ڈھال کے محنت کر کے اس ٹریک پہ چلا سکتے ہیں، بات اس پہ ہو رہی تھی۔ دو عمل ذہن میں رکھیں جو کوشش کریں اپنی زندگی کے رخ کو بدلنے کے لیے اس پہ زیادہ عمل کریں۔ ایک ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، ایک ہے اللہ رب العزت سے مانگنا۔ اب چلتے پھرتے اب جیسے نکل رہے ہیں نا گھر کے لیے، تو آپ اللہ سے مانگے دل ہی دل میں کہ اے اللہ میں گھر جا رہا ہوں بخیر و عافیت میں گھر پہنچ جاؤں، اے اللہ میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں اکیڈمی جانا ہے میں خیر و عافیت سے پہنچ جاؤں۔ پھر یا اللہ میں نے یہ سبق یاد کرنا ہے مجھے جلدی یاد ہو جائے، میرے ذہن میں اتنی صلاحیت پیدا کر دے۔ یا اللہ یہ میرے لیے مشکل ہے میرے لیے آسان کر دے، یہ سبق مشکل ہے یہ چیز مشکل ہے۔ ہر وقت ہر لمحہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی طرف موڑتے چلے جائیں۔ یہ ہے ایک ریہرسل ہے، ایک محنت ہے، ایک اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کی طرف چلانے کا ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ کام ہو جائے تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ دو باتیں ذہن میں رکھیں، ہر وقت ایسے چپ کر کے بیٹھنے سے بہتر ہے اللہ رب العزت سے باتیں کریں دل ہی دل میں۔ یا اللہ میں نے یہ کام کرنا ہے میرا کام ہو جائے، یا اللہ تیرا شکر ہے یہ کام ہو گیا۔ ایک بزرگ تھے رات کو سونے سے پہلے کافی دیر لگے رہتے، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ تیرے ہی سب تعریفیں ہیں، تیرا ہی شکر ہے۔ یہ بہترین کلمات ہیں شکر کے، اور ہر لمحے یہی اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں۔ جو ذہن و دل و دماغ میں آتا جائے گا آپ کی زندگی کے اوپر اس کا رنگ چڑھتا جائے گا۔ اگر بری باتیں سوچیں گے، برے خیالات لائیں گے، شیطانی وسوسے بار بار دل میں لائیں گے، اسی کو خاموشی سے بیٹھے ٹائم گزارتے چلے جائیں گے، تو پھر وہ شیطانی ذہن بنتا چلا جائے گا، شیطانی حرکات و سکنات کرنا آسان ہوتی جائیں گے۔ اس لیے اپنی زندگی کو رخ بدلیں۔ اگر اللہ کے احکامات کی طرف بدلیں گے، رحمات کی طرف، تو آسانیاں ہی آسانیاں، شیطان کی طرف بدلیں گے تو پریشانی ہی پریشانیاں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے زندگی کا رخ بدلنے کا یا ریہرسل کرنے کا، اس پہ ریاضت کرنے کا، اپنے آپ کو اس سائڈ پہ لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا لوگوں کے ساتھ معاملات بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسی ایک برائی ان میں ہوتی ہے جو سب کو ملٹیپلائی بائی زیرو کر دیتی ہے، سب کچھ جل کے راکھ ہو جاتا ہے، ان بیچاروں کی اصلاح نہیں ہوئی ہوتی۔ آپ نے حجاج بن یوسف کا نام سنا ہوگا۔ حجاج بن یوسف کا نام عام طور پر کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے بھتیجے تھے محمد بن قاسم، جو بر صغیر میں اسلام پھیلانے کا ذریعہ بنے، اسلام کو لانے کا ذریعہ بنے، اور وہی راجہ دہر سے لڑے اور راجہ دہر کو شکست دی اور بر صغیر میں داخل ہوئے فاتحانہ انداز سے۔ 17 سال کا بچہ تھا محمد بن قاسم، اور اس کا چچا اس کا نام حجاج بن یوسف تھا، انتہائی ظالم انسان، بہادر بھی تھا ظالم بھی تھا، اور اس کی زندگی کو ہلکا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے بھی ریہرسل کی، اس نے بھی محنت کی، وہ بھی ٹریک پر چلنے لگا، اس نے ہی بچپن سے اپنے زندگی کے رخ کو بدلا تھا، نمازیں ساری پڑھتا تھا بلکہ پڑھاتا تھا بڑا ہو کے، خلیفۃ المسلمین بھی تھا، یعنی حاکم تھا، گورنر تھا، حاکم تھا، اور وہ ساتھ ساتھ مسجد میں جا کے جماعت بھی کروایا کرتا تھا۔ جب تہجد پڑھتا ساتھ ہی تہجد کی رکعتوں میں 10 قرآن مجید کے سپارے ختم کرتا، اور ظاہر ہے جب تہجد میں 10 سپارے ایک بندہ پڑھ رہا ہے
تو کتنی دیر پہلے اٹھتا ہوگا اذان سے پہلے، یعنی اپنی آدھی رات تو جاگ کے گزارتا، اللہ کی عبادت اور ریاضت میں گزارتا. اس کو غصہ آتا تھا، جب غصے پہ کنٹرول نہیں ہوتا تھا نا تو وہ غیر مسلم کیا مسلمانوں پہ بھی ظلم کرتا. علماء کرام، مفتیان کرام، اللہ والے، بزرگان دین، جس پہ غصہ آتا اس کو قتل کروا دیتا، بالکل آسرا نہیں کرتا تھا، قتل کروا دیتا فوراً. 1,20,000 تو صرف اس نے مسلمانوں کو قتل کروایا، جس میں بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے مفتیان کرام، اللہ والے. تقریباً 20 سال گورنر رہا، عراق میں رہا، بغداد پہ. پہلے مدینہ اور مکہ میں رہا کچھ 6 مہینے، اس کے بعد پھر عراق میں آ گیا. عبادت بھی کرتا، ذکر بھی کرتا، ظلم کو نہیں چھوڑا اس نے. پوری زندگی میں اگر آپ عبادت کرو، ریاضت کرو، نیک اعمال کرو، معاملات آپ کے اچھے ہوں، لیکن ظلم والی چیز نہ چھوڑو تو پھر سمجھو ملٹی پلائی بائی 0 ہو رہا ہے. لوگ گھروں میں بھی چھوٹی چھوٹی بات پہ نکتہ چینی کرتے ہیں، ایسی ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ جس کے لیے کہتے ہیں نا کہ تلوار کا زخم تو مل سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، لیکن زبان کا زخم سال ہا سال دل سے نہیں نکلتا. کبھی زبان کو الٹا استعمال نہ کرو. اور اس میں حجاج بن یوسف میں یہ بات تھی، وہ غلطی استعمال کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، قتل کروا دیتا تھا. اچھا چلتے چلتے اب اس نے یہ کارنامے بھی اچھے کیے، ظاہر ہے اس کی وجہ سے اسلام پھیلا بر صغیر میں. اس کا بھتیجا تھا، اس بیچارے پہ بھی ظلم کیا. 17 سال کا بچہ، فتوحات کرتے کرتے. آپ اگر تاریخ دیکھیں نا، بڑی بہترین باب ہے وہ جو اس نے رقم کی ہے اسلام کے نقطہ نظر سے. جہاں بھی جاتا مساجد بنواتا. محمد بن قاسم اس کا بھتیجا بر صغیر میں جب کراچی والی سائڈ سے راجہ دہار سے لڑتا ہوا بن قاسم بندرگاہ والی سائڈ سے اندر داخل ہوا اور یہ چلتے چلتے ملتان تک پہنچ گیا، فتوحات کرتا گیا. حالانکہ بچہ تھا لیکن بڑا بہادر اور جنگجو تھا اچھا خاصا. بڑے بڑے جرنیل ہار گئے یہاں پہ آ کے، لیکن وہ کامیاب ہو گیا. پھر اس نے حجاج بن یوسف کو اس کی 1-2 باتیں بری لگیں. کیا باتیں بری لگیں؟ اس نے کہا واپس آ جاؤ. اس نے کہا نہیں مجھے تھوڑا سا اور علاقہ فتح کرنے. اس نے واپس بلا لیا. جب واپس بلایا تو اس کو بڑی بے دردی سے قتل کروا دیا.